صدقہ اللہ سب دی جائز حاجتاں پوریاں فرمائے۔ پچھلا جمعہ المبارک مرد خیل حقیقت شیخ طریقت حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عبادت اندر خراج عقیدت پیش کیتا۔ اج بھی انشاءاللہ چند گوشے آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے نال آپ دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دعا کرو اللہ خالق کائنات کما حق ہو حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماندیں کہ ولی اتنی دیر تک ولی نہیں بندا جتنی دیر تک او دی گردن اتے او دے کنے اتے عبد القادر دا قدم نہیں لگدا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک عام ولی او دا مقام ہے وے، ایک عام ولی او دا مقام ہے وے مرن دے ویلے جدوں دی موت دا وقت ہوتا ہے اس ویلے اس نو جنت دی بشارت دے دیتی جاتی ہے، جنتی ہون دا مجدہ جاں فضا سنا دیتا جاندہ ہے۔ او ولی مرن تو لے کے غسل و کفن دفن قبر و حشر دے اندر عمل ترازو تے تلدے پین پھر جنت جان تک او ولی جنت دی بشارت دا لطف اٹھاندہ رہتا ہے۔ ایک عام ولی دی بات ہو رہی ہے، ایک عام ولی جنت دی ٹیپ اندروں کٹ گیا لطف اٹھانا رہتا ہے۔ تے حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی دا پھر کتنا بڑا اعلیٰ مقام ہوئے گا۔ ایک عام ولی جڑا ہے او دے قدم ایک عام ولی مرن ویلے اللہ دی طرفوں اس نو جنت دی بشارت سنا دیتی جاندی ہے۔ حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی دا پھر کتنا بڑا اللہ مقام ہوئے گا۔ جتھے عام نمازی دا مقام ختم ہوتا ہے اتھو امام دا مقام شروع ہوتا ہے۔ جتھے امام دا مقام ختم ہوتا ہے اگے جا کے پھر عابد دا مقام شروع ہوتا ہے۔ جتھے ایک عابد دا مقام ختم ہوتا ہے اتھو ایک زاہد دا مقام شروع ہوتا ہے۔ دروازہ بند کر کے جتھے ایک زاہد دا مقام زاہد دا مقام ختم ہوتا ہے اتھو ایک عالم دین دا مقام شروع ہوتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تھوڑی جی کو پتر کھول ذرا۔ جتھے ایک عالم دین دا مقام ختم ہوتا ہے اتھو ولایت دا مقام شروع ہوتا ہے۔
جتوں ولایت کا مقام شروع ہوتا ہے، عالم کا مقام ختم ہوتا ہے، جتھے ایک ولی کا مقام ختم ہوتا ہے اتوں جا کے نجیب کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ جتھے مقام نجیب ختم ہوتا ہے اتوں مقام نقیب شروع ہوتا ہے۔ جتھے مقام نقیب ختم ہوتا ہے اتنے جا کے مقام ابرار شروع ہوتا ہے۔ جتھے مقام ابرار ختم ہوتا ہے مقام خیار شروع ہوتا ہے۔ جتھے مقام خیار ختم ہوتا ہے مقام اوتاد شروع ہو جاتا ہے۔ جتھے مقام اوتاد کی انتہا ہوتی ہے مقام ابدال شروع ہو جاتا ہے۔ جتھے مقام ابدال کی انتہا ہوتی ہے اتنے مقام قطبیت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جتھے قطب کا مقام ختم ہوتا ہے اتنے قطب مدار کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ جتھے قطب مدار کی انتہائی ہوتی ہے اتنے جا کے قطب ارشاد کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جتھے قطب الارشاد کا مقام ختم ہو جاتا ہے اور تو قطب الاقطاب کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ اے ولیاں نے عہدے نے مقامات نے جتھے جا کے مقام قطب الاقطاب کی انتہا ہوتی ہے اور تو جا کے ایک عام غوث کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ جتھے سارے غوثاں کی انتہا ہو جاتی ہے اور تو جا کے مقام غوث العظم شروع ہو جاتا ہے۔ اتھے جا کے شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جتھے عام نمازی دی انتہا، امام دی انتہا، متقی دی عابد دی انتہا، متقی دی انتہا، زاہد دی انتہا، عالم دی انتہا، نجیب دی انتہا، نقیب دی انتہا، ابرار دی انتہا، اخیار دی انتہا، اوتاد دی انتہا، قطب دی انتہا، ابدال دی انتہا، قطب مدار دی انتہا، قطب ارشاد دی انتہا، قطب الاقطاب دی انتہا، غوث دی انتہا، جتھے سارے غوثہ دی انتہا ہوتی ہے اتھوں جا کے میرے پیر غوث اعظم دا مقام شروع ہوتا ہے۔ تے میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا عام ولی ہے وہ جدو فوت ہوتا ہے انہوں جنت دی بشارت دے دیتی جاندی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی تے ولیاں دے سلطان نے نا، بولو سبحان اللہ، ذرا اونچی بولو۔ ایک گل میں کولو نہیں جے کردہ پہ، میرے کریم آقا نے خود فرمائی ہے۔ سبحان اللہ بولو تو میں پیش کر دے ماں لال لال کل دے لال۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کون ہے؟ آؤ سنو، میرا پیر غوث اعظم پیران دا پیر ہے۔ سبحان اللہ اونچی ذرا ہو جائے۔ غوث اعظم پیران دے پیر نے اب روشن ضمیر نے اج کہلو آسان لفظ دے گئے جیدہ ساری دنیا پلہ پڑ دیئے۔ میں سمجھانا سیر دکھا دینا، کسی نے میرے علی دا پلہ پڑے، کسی نے داتا علی دا پلہ پڑے، کسی نے خواجہ اجمیری دا پلہ پڑے، کسی نے بابا فرید دا پلہ پڑے، کسی نے شیر ربانی دا پلہ پڑے، کسی نے نوشد سرکار دا پلہ پڑے، کسی نے سیال شریف دا پلہ پڑے، کسی نے شاہ شمس تبریز دا پلہ پڑے، کسی نے پیر غلام شاہ دا پلہ پڑے، کسی نے کرم شاہ دا پلہ پڑے، کسی نے خواجہ باولت نقشبند دا پلہ پڑے، کسی نے بالک سرور دا پلہ پڑے۔ الغرض ساری دنیا جتا دا پلہ پڑ دیئے وہ سارے دے سارے میرے پیر عبدالقادر دا پلہ پڑ دے۔ جنہ دا ساری دنیا پلہ پڑ دی ہے نا وہ سارے عبدالقادر دا پلہ پڑ دے وہ سارے جا کے شیخ عبدالقادر وہ سارے دے سارے میرے پیر غوث اعظم دا پلہ پڑھ دینے۔ میرے آقا نے فرمایا جی میں نبیاں وچ میری ذات
ایویں ولیاں دے اندر میرے عبد القادر دی ذات ہے، انج کہہ لو جویں نبیاں دے اندر میرے نبی دا مقام ہے، ایویں ولیاں دے اندر جناب عبد القادر دا مقام ہے۔ مومی تھوڑی بیس بنا ادھروں مڈ تھلے والی لون ذرا بیس دے، جڑی تھلے امین تھوڑے تے برابر کر دے سینٹر۔ او حضرت جی وقار حضرت جناب غوث اعظم دے والد گرامی فرماؤندے نے، حضرت جناب شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ فرماندے نے جدو میرے بیٹے عبد القادر دی ولادت دی رات آئی، اچھی بولو نا پھر ایک باری سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے جدو عبد القادر دی میلاد دی رات آئی، آپ فرماندے نے میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی، میری قسمت جاگ پئی ہے۔ فرماتے نے ادھر میری آنکھ لگی ہے، میں ستا پیا ماں، میری آنکھ لگ گئی، قسمت میں گڑائی لئی ہے، میری خواب جاندے میرے نانا مدینے دا تاجدار آ گیا ہے۔ فرماتے نے میری آنکھ لگی ہے، میرے آقا میری خواب چاہے نے آمنہ دلال نے زیارت کروائی ہے، میرے نبی نے فرمایا ابو صالح موسیٰ جی تو انہوں پتہ ہے اللہ یا جراتی جڑا تو انہوں بیٹا یا تا فرمائے گا او بچہ کنیاں شانہ والا ہے۔ ایک کہتے بات بڑی ایمان افروزے، میرے نبی دنیا تے آئے نے، میرے نبی دی آمد تے بشارتاں نبیاں نے دیتیاں نے۔ سید آمنہ پاک فرماندی نے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آؤندہ رہا، آ کے میں نے مبارک بات دیندہ رہا، پھر ربیع الاول دا مہینہ شروع ہویا، ہر رات کوئی نہ کوئی نبی آ کے مبارک دیندہ پہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی او حسینے میرے نبی دی آمد تے نبیاں مبارکاں دیتیاں نے، آپ دے ملاد تے نبیاں دے نبی نے مبارک عطا فرمائی ہے، حضور خود مبارک بادیاں پیش کر دے پہنے۔ حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی اسی ایویں نہیں یارویں پکاندے تے کھاندے، کسے گل نال پکائیاں جاندیاں نے۔ حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی تفریح خاطر پڑھتا پیا ماں، آپ دے والد گرامی فرماؤندے نے ادھر میری آنکھ لگ گئی، میری قسمت جاگ پئی ہے، مدینے دے تاجدار دی زیارت ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو صالح موسیٰ جی اج دی رات اللہ جڑا تانوں بیٹا عطا فرمانا لائے، تانوں پتہ ہے او دی شان کی ہے؟ عرض کی جی سونے تسی فرما دیو۔ میرے نبی نے فرمایا اے موسیٰ جی میں نبیاں دے اندر میری مثل کوئی نہیں، اے ولیاں وچ میرے عبد القادر دی مثل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ یس نہیں ہوتا۔ فرمایا جی میں نبیاں کے اندر میری مثال کوئی نہیں، انہیں ولیاں دے وچ میرے عبد القادر دی مثال کوئی نہیں۔ جب میں پنجابی دا جملہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا جی میں نبیاں وچ میرے جوڑ دا کوئی نہیں، انہیں ولیاں وچ شیخ عبد القادر دے جوڑ دا کوئی نہیں۔ میں ولیاں وچ عبد القادر دے جوڑ دا کوئی نہیں۔ پھر ایک اور بات حضور نے مطابقت رکھ دی ہے، میرے نبی دے جسم تے مکھی نہیں بیٹھی، حضور دے جسم تے کدی مکھی تے حضور غوث اعظم دے جسم تے بھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ دے جسم تے بھی مکھی کدی میرے نبی دی جی میں مثل کوئی نہیں۔ او حضرات جی وقار میں غوث اعظم دی مثل کوئی نہیں۔
ادھر میرے آقا دی ولادت ہوئی، رب نے تلک النساء اللتی ان یحملنا، اللہ نے ہر ماں جڑی حاملہ سی حضور دے میلاد ہوتے اللہ نے ہر ماں نو بیٹے عطا فرمائے، ہر ماں نو۔ دنیا تے جڑی عورت بھی حاملہ بیٹی نہیں دیتی، حضور دے میلاد دی اللہ نے خوشی منا کے بیٹے عطا فرمائے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جدو میلاد ہوئے پھر اللہ نے کیویں خوشی کی تھی، سنو ذرا۔ جس راتی میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم دا میلاد ہوندا اے جس راتی جناب غوث اعظم دنیا تے تشریف لے آئے نے، اس راتی بغداد شہر دے اندر بہم الفم مئتم ولدا، اس راتی 1100 بغداد دے اندر عورتاں بچے نو جنم دین والیاں نے، 1100 عورتاں حاملہ نے، انہوں نے بچے نو جنم دینا ہے۔ ادھر میرے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم دی ولادت ہوئی ہے، ادھر عورتوں نے بچے نو جنم دینا ہے، حضور غوث اعظم دی ولادت ہوئی ہے۔ ادھر اللہ نے ہر ماں نو بیٹی نہیں دیتی، او یار ماں نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث اعظم دی ولادت تے اللہ نے ہر ماں نو پتر عطا فرمایا۔ پھر وہ بچے جڑے دیتے نے اللہ نے 1100 ماما دیاں جھولیاں بیٹیاں نال بھریاں نے، اور پھر بچے کوئی ڈاکو نہیں بنیا، چور نہیں بنیا، رازت نہیں بنیا، بدماش نہیں بنیا، اور بچے پھر عام نہیں۔ اور ذرا تفریح خاطر پڑھ کے دیکھو، وَكُلُّهُمْ صَارَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، ہر عورت نو جنوں بیٹے دیتے گئے نے میرے غوث اعظم دی ولادت تے، اور جڑے بچے دنیا تے آئے نے او بچے عام بچے نہیں آئے، وَكُلُّهُمْ صَارَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، او بچے جتنے بھی دنیا تے آئے نے اے سارے دے سارے ولی پیدا ہوئے نے، سارے دے سارے ولی پیدا ہوئے نے۔ مادر ذات ولی، 3 قسم دے ولی دینے، ایک مادر ذات ہوندا ہے، ایک ولی ہوندا ہے جنوں اللہ او دی ماں دی دعا دے بدلے ولایت عطا فرمائے، ایک ولی ہوندا ہے جڑا مرشد دی نگاہ نال ولی بنے۔ ان سارے بچیاں دے بھی حضور غوث اعظم سردار بن کے تشریف لے آئے نے۔ اے حضور غوث اعظم دی ولادت دا اللہ نے صدقہ ہر مانو بیٹے پھر ولی عطا فرمائے۔ اگلی بات سنو اور ایمان تازہ کرو۔ آپ سرکار غوث پاک جدوں پڑھن دے قابل ہوئے، ماں نے انگلی لایا بیٹے نو لے کے مسجد اندر کاری صاحب کو، اے میرے بچے نو قرآن دی تعلیم دیو، قرآن پڑھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ استاد نے سبق پڑھانا شروع کیتا، فرمایا بیٹا عبد القادر پڑھو۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دیتا، استاد نے پڑھا، فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے الحمدللہ استاد دے پیچھے پیچھے پڑھی۔ جب استاد نے کہا بیٹا پڑھو ولضالین آمین، آمین ختم کی تھی، عرض کر دیں استاد جی اگے بھی پڑھا؟ جی سمجھو تو بولو سبحان اللہ۔ استاد جی اگے بھی پڑھا؟ فرمایا بیٹا تو کیویں پڑھیں گا؟ استاد جی اجازت دیو تے پڑھا؟ فرمایا پڑھو۔ ادھر استاد محترم نے فرمایا بیٹا پڑھو، عبد القادر بیٹا پڑھو۔ حضرت جناب غوث پاک نے پڑھیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جناب غوث پاک پڑھتے جا رہے ہیں،
علم شریف ختم ہو گئی ہے. آپ نے پہلا سپارہ پڑھیا اولئک هم المفلحون، دوسرا رکوع ختم، تیسرا ختم، حتیٰ کہ پاؤں ختم ہو گیا. الحمدللہ پہلا سپارہ ختم ہے. عرض کرتے نے استاد جی اگر اجازت دے وہ تے دوسرا سپارہ بھی پڑھ دے. ایویں 11ویں اسی نہیں مناتے تے نہیں پکاندے. آپ نے عرض کی تھی استاد جی دوسرا بھی پڑھ دے. استاد فرمایا بیٹا پوچھن دی لوڑ نہیں، پڑھدا چل. آپ نے دوسرا سپارہ پڑھیا سیقول السفهاء من الناس ما بلغهم. عرض جب دوسرا بھی ختم ہو گیا عرض کی استاد جی تیسرا بھی پڑھ دیا. پڑھنے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ایک تیسرا بھی ختم ہو گیا ہے. ہمیں پہلے دن مسجد جائے نے کسی استاد کو نہیں گئے، کسی قاری کو نہیں بیٹھے، کسی حافظ کو نہیں گئے. یہ دوسرا بھی ختم ہو گیا ہے، یہ تیسرا پارہ بھی ختم ہو گیا ہے، چوتھا بھی ختم، پنجواں پارہ بھی ختم، پھر چھٹا پارہ پڑھیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ستواں سپارہ پڑھیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. آٹھواں پڑھیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. نواں سپارہ پڑھیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. 10واں پڑھیا ہے وہ بھی سپارہ ختم ہو گیا ہے. 11واں پڑھیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. 12واں پڑھیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. 13واں پارہ پڑھیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. 14واں پڑھیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. 15واں سپارہ پڑھیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. آج مسجد اندر پہلا دن ہے. کنواں دن ہے؟ بولو نا کنواں دن ہے؟ آج پہلا دن ہے. 15 سپارے پڑھ چھڑے نے. ساڈے بچن طرف بے نہیں ہوندی. 15 سپارے پڑھ چھڑے نے. استاد دے چہرے تے حیرانگی ہے، حیرانگی دے وچ ڈوبے نے. آ میرے بیٹا عبد القادر جی اے دسو کنے یاد کیتے جے؟ ایڈی چھوٹی عمر ہے، ایڈی چھوٹی عمر دے اندر بچہ الف بے نہیں پڑھ سکدا، تساں 15 پارے یاد کیتے نے. عرض کردے نے اے استاد جی اے میرا کمال نہیں، اے میری ماں دا کمال ہے. اے میرا کمال نہیں، اے میری ماں دا کمال ہے. فرمایا تیری ماں دا کی کمال ہے؟ سنیا جائے گی مان دادا ہوئے گا. حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرما دے نے اے استاد محترم جی میری ماں جڑی ہے 15 سپارے انہوں زبانی یاد نے. میری ماں نو 15 پارے زبانی یاد نے. میری ماں جب اٹھ دیئے پہلا پارہ شروع کر دیئے رات تک 15 پارے ختم کر لیں دیئے. اے استاد جی اور میں عظمت سن لگا میرے پیر غوث آدم دی عظمت کی ہے. اسی 11ویں کیوں منانے کیوں عبد القادر قادر کرنے. آپ نے عرض کی استاد جی میری ماں پڑھتی رہی سی، میں اپنی ماں دے پیٹ دے اندر سن سن کے یاد کردا رہندا سا. ماں دے پیٹ سن سن کے یاد کردا رہندا سا. جڑا ماں دے پیٹ قرآن سن کے یاد کر سکتا ہے ایتھے بیٹھے ہیں سد ماریے اپنے غلام دی مدد نو نہیں آ سکتا. ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے عرض کی تھی حضور اے میری ماں دی کرامت ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث اعظم جن نے بھی اپنے آپ نو اپنی ہستی نو مٹایا ہے اللہ نے انہوں مقام عطا فرمایا ہے. آخری بات کر کے اجازت چاہنا ماں. بغداد دی سرزمین تے ایک چوک دے اندر لوگ اکٹھے نے. لوگاں دے ایک جمع غفیر ہے، لوگاں دا ہجوم ہے. آپ اپنے مرید علی بن حیتی آپ دا چیتا مرید سی
آپ دا خاص مرید سی ਉਹਦੇ ਨਾਲ اور چند غلاماں دے نال بازار چو گزردے پے نے آپ نے فرمایا علی بن ایتی ذرا ویکھ پوچھے لوگ کیوں کٹھے نے ایتھے مسئلہ کی پریشانی کی ہے حضرت جناب شیخ عبد القادر جیلانی آپ دے مرید گئے عرض کی تھی حضور ایک مسلمان اور ایک عیسائی نصرانی دے درمیان بحث ہوندی پئی ہے مسلمان دا دعویٰ ہے کہ میرا نبی افضل ہے عیسائی آندا میرا نبی افضل ہے مسلمان آندا میرا نبی افضل ہے مسلمان آندا میرا نبی افضل ہے عیسائی آندا میرا نبی افضل ہے تو جو سبحان اللہ بولو تے اعلیٰ حضرت دی زبان چلا پڑھ لئیے میرے اعلیٰ حضرت دی آوازیاں فرما دینے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا اللہ توڑے ذوق کو سلامت رکھے تھوڑا دی اونچی پڑھ لو اظہار کر لو میرا نبی سب والا ہے سب سے اولا بھی سب سے اولا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا آپ نے فرمایا پوچھو کی گل ہے غلام عرض کہتا حضور بحث ہوندیا گل مناظرے تے پہنچ گئی ہے اتنی لمبی بحث ہو گئی ہے آپ نے فرمایا چلو بھی چلنے اسی وینے کی عیسائی آندا ہے فرمایا آندا کی ہے فرمایا مسلمان نے آکھیا کہ میرا نبی افضل ہے عیسائی دلیل چاہتا کہ میرا نبی افضل ہے توڑا قرآن ہی اعلان کردہ پہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ عیسائی اندہ توڑا قرآن اعلان کردہ پہ ہے کہ اللہ دے نبی عیسیٰ اگر اننے نو او دی اکھاں تے ہاتھ پھیر چھڑ دینے اللہ اکھاں دا نور عطا فرما چھڑ دا اگر برستے کوڑ دے مریض تے جسم تے ہاتھ پھیر دینے اللہ شفا دیندہ ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال عیسیٰ مردے بھی زندہ کر دینے اللہ نے یقیناً واقعی شانہ عطا فرمائیاں نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نو حضرت جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تشریف لے گئے ان مسلمان ذرا کمزور سی علم دے لحاظ نال خاموش ہو گیا اندہ جو مناظرہ کرا لینے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اجتماع وچ گئے فرمایا بھی تیرا کی مدعا ہے اندہ جی میرا نبی افضل ہے جنہی میں بات بیان کر چکے ہیں میرے نبی عیسیٰ افضل نے توڑا قرآن اس بات دا اعلان کردہ پہ ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا انی لست بنبی فرمایا عیسائیہ اے دس میں نبی تے نہیں بولو سبحان اللہ یار میں کو نبی تے نہیں آندہ جی نہیں تسی آندے ہو نبوت توڑے نبی تے ختم ہو گئی ہے تو تسی پھر نبی نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا بل من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی نہیں بلکہ محمد عربی دا نوکر ہوں حضور دے غلامہ دا غلامہ حضور دی اتباع کرنے والا ماں انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے تسی حضور دے غلام ہو فرمایا میں غلام ہوں میرے نبی دی شان تے ورال ورا ہے آپ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرے آقا دی شان تو پوچھنا کی شان ہے تیرے نبی مردے زندہ کر دینے آندہ جی اے دسو کیویں زندہ حضرت جناب غوث پاک نے فرمایا کیویں زندہ کر دینے آپ نے آندہ جی میرے نبی آندے سن قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال اٹھ جا آپ نے فرمایا تیرے تے نبی مردہ او سی جڑا پہلے زندہ سی جدے وچ جان سی جدے وچ جان سی روح سی پھر مر گیا انہوں زندہ کیتا فرمایا تو میرے نبی دی شان ویکھی نہیں تیرا تے نبی جاننا والے نے زندہ کردہ میرا نبی بے زبان تے بے جان پتھرینوں موت زندگی عطا فرما چھڑا میرا تے نبی بے جاننا نو بے زبانہ نو زندگی عطا فرما چھڑ دو بھی کلمہ پڑھ کے حضور دا اعلان کر دینے اتنی بات کی تھی تے آپ سرکار غوث پاک نے فرمایا ایک گل میں تیرنا کرنا جو تو کمیں اندھے جدسو آپ نے فرمایا ان احییتو میتن اتؤمنو بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا میں تین کو دلیل نہیں دینا کہ اے دلیل قرآن اے حدیث دلیل ہے میرا نبی افضل ہے. فرمایا مردہ زندہ میں اگر کر دے وہاں تو میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. اگر میں مردہ زندہ کر دیاں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. آکھن لگا جی ضرور میں انہاں دی افضلیت اقرار کراں گا، اعلان کراں گا. جناب سرکار غوث پاک نے فرمایا لبی قبرستان تیری مرضی دا، اے میں نہیں آندا کہ اے قبرستان ہوئے ایتھے ہوئے. جی مرزے نے پیر میرا علی شاہ صاحب نو آکھیا سی نا حضرت آندا جی آؤ میرے نال مناظرہ کرو. آپ نے فرمایا آ جا میدان وچ. ختم نبوت دی واری جدوں آئی تے آکھن لگا جی جڑا تفسیر چنگی لکھے او جڑا نا اچھا جڑا جتیا تصور کیتا جائے گا. آپ نے فرمایا تفسیر لکھن دی بات نہیں، بادشاہ مسجد ہے تم بھی آ جا میں بھی آ جانا، قلم دو تم بھی رکھ دے کاغذ تم بھی رکھ دے، جیدہ قلم آپ ہی تفسیر لکھ چھڑے، آپ ہی لکھ چھڑے گل کر. مرزا کھن لگا نہیں. پھر مرزے نے کور پروپوگنڈا بنا کھن لگا بے گل ہے جدی دعا دے نال بیمار ٹھیک ہو جائے، بیمار ٹھیک ہو جائے. او جڑا نہ جتیا دوجا ہر گیا. انہیں بندہ ایک لولا جا بنایا سی، انہیں کہا میں پھوک مارا گا تو اونج صحیح ہے سی صحیح. انہیں کہا تو لنگڑے ہوں دی ایکٹنگ کریں پھوک میں مانی تو ٹھیک ہو جانا. جناب پیر سید میر علی شاہ نے فرمایا انہا لولیاں تے لنگڑیاں نو چھڑ کھاں آ قبرستان تیری مرضی دا جی دی دعا نال مردہ زندہ ہو جائے. سچا تے پھر ہوئی ہے نا. کول پیچھے پیر عطاؤلہ سید عطاؤلہ بخاری دیوبندی آکھن لگے شاہ جی ایڈا بڑا دعویٰ کیوں کیتا جے؟ ایڈے دعوے بڑے نہیں کری دے، مردے زندہ کرنا چھوٹی گل نہیں. پیر سید میر علی نے فرمایا، آپ نے فرمایا شاہ جی میں ایمیں دعویٰ نہیں کیتا، سائیاں آکھیا سی تو جو آکھے گا سی کر چھڑا گے. سائیاں دا ہاتھ کنڈے پیچھو نہ کہ میرے لیے جو آکھے گا جو ہی ہوئے گا. شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے فرمایا کہ بھئی قبرستان بھی تیری قبر بھی تیری. آندہ جی آؤ سارے ٹور پہ. انہیں وہ قبرستان لبیا جڑا کو صدیاں پرانا او دے وچ ایک نظر پئی قبر تے جڑی 150 سال پرانی سی. کنی پرانی قبر سی؟ جدو تے چلے گئے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی آپ نے فرمایا بیلیا اے دس میں تینوں دساں دا تعارف کیے. آکھن لگے جی دسو. فرمایا اے بابا سرنگی وجاندہ سی، اے سرنگی وجاندہ ہوندہ سی، دنیا تے دا پیشہ سی. اج اے دی اولاد بھی پتہ کرا اج بھی یہ کام کر دی پئی ہے. تے جے تو آنکھیں اے سرنگی وجاندہ اٹھے یا انجی اٹھ جائے. انہی گل کی تھی. آکھن لگا جی اے کیویں ہو سکتا سرنگی دل وچ بولے سرنگی کیویں قبرستان قبر دے وچ آ سکتی ہے. انہوں اے نہیں پتہ جی دے واسطے اللہ قبر چ مردہ زندہ کر سکتا ہے. سرنگی کیڑی گل ہے؟ اے تے جناب غوث پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا سرنگی بجاندہ ہے